وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن نبیہ جلالہ و اکرام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل الصلوات وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و حاضرین کرام، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات یہاں پر کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تراویح کے بعد سے لے کر مسلسل۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو نماز تہجد میں بھی تلاوت سماعت کرنا ہے، تو انشاءاللہ مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چند ضروری گزارشات کر انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے اور کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس ماہ میں روزہ اور اس ماہ میں تلاوت قرآن، یہ دو چیزیں اس ماہ کی خصوصیت کے ساتھ جڑی ہوئی عبادتیں ہیں۔ دیگر عبادتیں اپنی جگہ مسلم ہے، مگر خاص طور پہ رمضان میں روزے رکھ کر تلاوت قرآن مجید کرنا، یہ دو عبادت اس رمضان سے خصوصی طور پر جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم روزے میں بھی تساہلی کے ساتھ کام نہ لیں اور تلاوت قرآن میں بھی تساہلی کے ساتھ کام نہ لیں۔ تلاوت قرآن آپ سماعت قرآن کی شکل میں کر سکتے ہیں، یا خود بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ سن سکتے ہیں، نماز تراویح میں قیام کر سن سکتے ہیں۔ کسی بھی اعتبار لفظ سے آپ کو تلاوت کرنا ہی کرنا ہے، اور 11 مہینے تو تلاوت کرنا ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر اس ماہ میں قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن آیا ہی اس مہینے میں، قرآن نازل ہوا ہی اس مہینے میں، اور یہ بات اللہ نے ایک جگہ نہیں دو جگہ فرمائی۔ ایک تو کہا ہے کہ شہر رمضان الذی، مہینے کا نام لے کر اللہ نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر اللہ نے سورہ قدر میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، تو دیگر ماہ کے بنسبت رمضان میں اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ روزہ رکھ کر بندے کا نفس کمزور ہوتا ہے، روزہ رکھ کر بندے کی عقل تھوڑی صحیح ٹھکانے پر آتی ہے، روزہ رکھنے سے خواہشات ختم ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے بندہ جو ہے نا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی قربتوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں کے قریب ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، تو جو احکامات قرآن مجید میں ہیں، جو واقعات قرآن مجید میں ہیں، اس کا جلد سے جلد ہمارے جسم پر، ہمارے روح پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں بھی تلاوت کرتے ہیں، مگر کھا پی کے بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب چونکہ حالت روزہ میں اگر آپ تلاوت کریں گے تو ایک تو شیطان آپ سے دور ہے، غیر رمضان میں تلاوت کر رہے ہیں تو شیطان ہو سکتا ہے آپ کو بھٹکا رہا ہوگا، تو اب تو شیطان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے ہر وہ چیز کا انتظام کیا ہے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو۔ اب اتنی بیسک اور جو نا اتنی زبردست اپارچونٹی، اتنی زبردست فیسلٹی اللہ کی طرف سے فری میں ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو ان سے بڑا نادان کون ہے؟ پھر سمجھ رہے میری بات آپ لوگ؟ یہ بہترین اپارچونٹی ہے بھائی، کیونکہ شیطان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، آپ چاہ کے بھی اس سے بھاگ نہیں سکتے، وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔
ہمیشہ سے لگا ہوا ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں اس کے بارے میں بھی. ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے, اگر اس نے دعا نہیں پڑھی ہے تو ان کے پیچھے اتنے شیطان لگ جاتے ہیں. سامنے ایک شیطان, پیچھے ایک شیطان, دائیں شیطان, بائیں شیطان, اوپر ایک شیطان, نیچے ایک شیطان. پورے شیطان اس کو مل کے گھیر لیتے, اس کو ڈسٹرب کرتے رہتے, اس کے خیالات کو بھٹکاتے. اس کی آنکھوں کے اوپر ایک شیطان بیٹھا رہتا, زبان کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا رہتا, دل دماغ کے اوپر ایک شیطان بیٹھا رہتا. یہ تمام شیاطین کیا کرتے ہیں؟ انسان کو بھٹکاتے رہتے ہیں. بات بزرگ کیا بولے معلوم ہے آپ کو؟ شیطان حدیث میں بھی آیا ہے, شیطان انسان کی رگوں میں خون کے برابر دوڑتا, جیسا خون دوڑتا جتنا ویسا دوڑتا. چھٹکارا ہے اس سے. انہیں پہلے ہی ایسی جو ہے نا بمپر آفر مانگ لے کے آیا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے کہا نکل میرے دربار سے, فخرج وانک رجیم الی یوم الدین, نکل جا میرے دربار سے. تو انہیں بولا مالک میں تو تیرے حکم سے تو جانا ہی پڑے گا, مگر جاتے جاتے اتنے سال میں جو تیری عبادت کرا کچھ تو ادا کر. تو اللہ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا میں لائف لانگ جینا چاہتا ہوں. کیا مانگا ہوں؟ لائف لانگ جینا چاہتا ہوں, جب تک قیامت نہیں ہوگی تب تک جینا چاہتا ہوں. مانگا تو مانگا, ایسی چیز مانگا کہ بہت ہوشیاری سے مانگا. سمجھ رہے آپ لوگ؟ ایسی چیز مانگا, ہوشیاری سے مانگا. تو اس کے سامنے ہزاروں کروڑوں لوگ آئے چلے گئے, مگر انہیں گیا نہیں. ابھی تک بھی ہے, قیامت تک بھی رہے گا. اچھے اچھے بڑے بڑے بزرگوں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرا. عام آدمی تو وہ دور کی بات ہے, بڑے بڑے لوگوں کو بھی جو نا اوپر اچھی عبادت کے کر کے تقویٰ کر کے اچھی پوزیشن پہ گئے تھے وہ لوگ, مگر شیطان نے جو نا غرور, تکبر, دیگر چیزیں ایڈ کرنے کی وجہ سے جو نا وہ لوگ پھسل گئے. ایسا بھی ہوا ہے, واقعات میں یہ بھی آیا ہے. میں یہ سب بیک گراؤنڈ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تھوڑا جو ہے نا اپن کیا کریں گے, بیسک جو اسباب ہے, جو مقصد ہے, ادھر جا کے تھوڑا اپن کلک ہو گئے تو اچھا رہتا ہے. یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. تو شیطان سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے, اور اللہ نے اس کی دشمنی کے بارے میں اتھینٹک فرمایا. کوئی بہن کو چھیڑنے والا, باپ کو چھیڑنے والا, ماں کو چھیڑنے والا, پراپرٹی کا دشمن, گالی گلوچ کا دشمن, محلے کا دشمن, روڑی ہے, شٹر ہے, وہ ہے, تو ہے, یہ سب دشمنا تو ہے. مگر یہ آون جاون دشمنا ہے, آتے بھی جاتے بھی, کچھ بھی ہوتا, پیدا ہوتے رہتے, مرتے رہتے. یہ دشمنا ہے تو اپنی جگہ تو دور سے دشمنا. مگر شیطان کی دشمنی کے بارے میں اللہ نے باضابطہ قرآن میں کہا ان الشیطان, بے شک شیطان, عدو, دشمن ہے, دشمن. باپ اپنے بیٹے کو بولا کہ بیٹا آپ کو یہ ایریا میں نکو جا, وہ ایریا میں دشمن ہے, تو بیٹا کبھی نہیں جاتا, کیونکہ باپ پہلے الرٹ کر دیا تھا. ماں اگر بیٹی کو بولی بیٹی یہ جو نا گھر میں جو نا تیرے دشمن ہے تو مت جاؤ, تو بیٹی قدم نہیں رکھتی وہ گھر میں. تو ہمارے محلے کے لوگ, بزرگاں بھی بولتے کبھی کبھی بچوں کو, محلے والوں کو بولتے بھی ہاں ادھر نکو جاؤ, وہ دشمنا بولتے تمہارے وہاں پر, پر نہیں جاتے. تو کوئی الرٹ کرنے کے باوجود تو وہاں نہیں جاتے, اگر گئے تو نقصان کھاتے. تو اللہ تعالیٰ بھی الرٹ کر دیا نا جی آپ کو, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو الرٹ کر دیا نا, ان الشیطان للانسان عدو مبین. کہا یہ شیطان تمہارا کھلا جانی مانی دشمن ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا, دشمنی باپ سے ہوتی ہے, بیٹے سے نہیں ہوتی ہے, بیٹے سے ہوتی ہے تو باپ سے نہیں ہوتی, خاندان ایک سے ہوتی ہے, ایک سے نہیں ہوتی. ہمارے پاس کی دشمنیوں کا سلسلہ ایسا, مگر اس کی دشمنی ہمارے باپ آدم سے شروع ہوئی تو آج تک چل رہی. سمجھ رہے میری بات آپ لوگ؟ بولو بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ خاموش بیٹھے تو کیا بولوں, خاموش بیٹھے تو بولنے نہیں آتا میرے کو. آپ لوگ کچھ بولے تو میں کچھ بولوں, میں خاموشی میں ذکر کرنا چاہ رہا تو بیان ختم کر دیں گے. میں کچھ بول رہا ہوں تو آپ لوگ بولیے ایسا ایسا, ایسا دکھ رہا میرے کو, کیا بول رہے ہیں؟ اچھا اچھا, میں کچھ پوچھ رہا ہوں تو آپ زور سے بولیے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے نہیں ہے, اور زور سے بولیے. تو ہماری دشمنیاں جو ہوتی ہے نا, لمیٹڈ دشمنیاں ہوتی ہے. اس کی دشمنی لمیٹڈ ہے, انلمیٹڈ ہے؟ انلمیٹڈ ہے. کب سے ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے. کھاتے پیتے انسان کو جنت سے نکال کے لایا نا جی بدماش. سمجھ رہے آپ؟ جو جنت میں تھے ان کو نکال کے لایا. ابھی تو ہم جنت پہ گئے بھی نہیں, اپنے کو روکتا, ہمیں روکتا. ارے بولو بھائی زور سے. ابھی جو وہاں آلریڈی تھے, انٹر تھے, ان تھے وہاں پر, وہ باہر آ گئے. ابھی تو اپن صورت شکل بھی نہیں دیکھے جنت کی, تو اپنے کو جانے سے روکتا نہیں روکتا. باپ کے زمانے سے دشمنی پکڑا ہوا ہے تو آج تک دشمنی پکڑا ہوا ہے, تو جانے سے تو روکے گا وہ. تو وہ کس کا کام کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, انہیں کیوں نکلا وہاں سے؟ اس لیے نکلا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو سجدہ کر آدم علیہ السلام کو. وہ بولا میں نہیں کروں گا. تو کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ تو خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اس کی دلیل دیکھو کیا ہے, مجھے آگ سے بنایا گیا اور ان کو مٹی سے بنایا گیا. اور آگ جو ہے نا مٹی سے بڑی ہوتی ہے, اور جو ہے نا آگ مٹی کے سامنے نہیں جھکتی.
تو اللہ نے کہا ایسا چلو نکلو پھر یہاں سے, جب ہمارا حکم فالو کرنا نہیں ہے تمہارے کو تو نکلو, سجدہ کرو بولے اللہ تعالیٰ. تو سجدہ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ. غرور, تکبر کرا, انانیت, جو اس کی جو کوالٹی خاص طور پہ جو بیان ہوئی نا, دوسری کوالٹی تو اپنی جگہ, حق کا اس کے دل میں حسد تھا, کینہ تھا, کپٹ تھا, جی جو بھی نادانیاں تھے نا وہ سب اپنی جگہ ہے, مگر اس کی جو کوالٹی مین جو بیان, ابا واستکبر خلقتنی, میں بہتر ہوں اس سے. ابا واستکبرا میں غرور ہے, خلقتنی میں آ گیا, کیا آ گیا, میں. مطلب یہ ہے اس کے وہاں سے نکلنے کی بیسک وجہ دو ہے, ایک آدم سے دشمنی, دوسرا اس کا غرور. بولو بھائی, ایک آدم علیہ السلام سے دشمنی, دوسرا اس کا غرور, دو چیزوں کی وجہ سے وہاں سے نکلا انہیں. تو اب بتائیے, انسان کی وجہ سے, آدم انسان تھے علیہ السلام, انسان کی وجہ سے جب وہ وہاں نکلا, اب وہ انسان سے دشمنی کرنا چھوڑتا نہیں چھوڑتا انہیں. بولو میرے بھائی, ارے ایسا پرانا آدمی چوجا نہیں, آدمی جاتے رہتے نا, بلاتے رہتے نا, پھر ایسا خاموش بیٹھے تو کیسا میرے بھائی, دو طرف سے بولیں گے. ہمارے لوگ جہاں خاموش بیٹھنا ہے وہاں خاموش نہیں بیٹھتے, جہاں نہیں خاموش بیٹھنا ہے وہاں خاموش بیٹھ جاتے. یہ خاموش بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یہ شب قدر کی رات ہے. بعض بزرگاں کیا بولے, پڑھا بھائی دلیل کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں, بعد میں آپ لوگوں کو بولے گا ایسا کیسا بول کے چلے گا بول کے. بعض بزرگاں کیا بولے, پریکٹیکل بزرگاں کیا بولے, جو رمضان, اچھا تم لوگ کیا بولو, جو رمضان کا مہینہ جمعرات کو شروع ہوتا, اس سال کی شب قدر, اس سال کی لیلۃ القدر جو نا تیسری چلنے کی رات کو ہوتی, بولے ہوتی ہے تیسری. ہاں کون بولے, بزرگاں بولے. جو رمضان کا یہ رمضان کون سے دن سے شروع ہوا, جمعرات کو شروع ہوا. جو رمضان کا مہینہ جمعرات کو شروع ہوتا, اس سال کی شب قدر تیسری رات کو ہوتی, بول کے بولے. اللہ کرے ہمیں شب قدر لگ جائے, لگ گئی تو 83 ایئرس فری میں لگ گئے. تم بولو نا میرے بھائی. تو آج ایک بار جو سبحان اللہ بول رہے نہیں, تو ایک بار نہیں بول رہے, 83 ایئرس کنٹینیو بولتے جا رہے آپ. اب تو بولو جی کم سے کم بمپر آفر ہے نہیں ہے ایسا, 83 ایئرس جیتے اپن, بھروسہ ہے ہوتا. 40 سال میں خبرستان خام میں آ رہا نا جی, ہلو ایکسکیوز می کین یو کم ہیئر بول کے, 40 سال میں چل رہا, کمر کے جو نا ہڈیاں پٹ 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 بول رہے, دادا کدھر کی شوگر, بی پی, تھائرائڈ, اورٹ, کیا کیا کی جو نا بیماریاں لگ جا رہے. پہلے زمانے کے لوگ 100 سال جیتے تھے, اب جی رہے پورا جنک فوڈ کھا رہے, صبح سے لے کے شام تک ترکاریاں, کدو اتنا لمبا دیکھے, ان کے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے اتنا لمبا کدو دیکھے آپ لوگ, اس کو انجیکشن دے کے زبردستی بڑا کرتے. مرغی دیکھو, مرغیوں کی دکانوں پہ, چکن کی دکانوں میں مرغی بیٹھی رہتی, کوئی تو بھی اتنے بڑے بزرگ بیٹھے رہے. جتنے سفید داڑھی والے حضرات ہیں نا, اب یہ لوگ اتنے گھٹ کہیں کو بیٹھے ہوئے معلوم, مطلب اللہ اور برکت دے اور صحت دے آپ لوگوں کو, اتنے گھٹ کہتے ہیں لوگ ناٹی کوڑی کھائے تو ہے لوگ. کون سی کوڑی, ناٹی کوڑی بول تو گاؤں کی مرغی, ہاں یہاں کاٹے تو وہاں جا کے گرتی ہوئی, اور کبھی بیٹھتی نہیں. صبح 5 بجے گھر سے نکلی تو شام 6 بجے بیٹھتی, بیچ میں بیٹھتی نہیں کبھی. اپن کون سی مرغی کھا رہے ہیں, اب جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے, اب آپ مسجدوں میں کہیں پہ جا کے دیکھ لو, نوجوان دیوارہ پکڑ لے کے بیٹھے رہتے ہیں, بوڑھے جو نا بیچ میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, کیونکہ کمر مضبوط رہتی ہے انہوں نے. ہاں تو ابھی نوجوانوں کو سی مرغی کھا رہے, بائلر مرغی وائٹ. اور جتنے بھی چکن سینٹر ہیں حیدرآباد, سکندرآباد میں, کہیں سے بھی جاتے جاتے, میں آج بات بول کے جا رہا ہوں آپ لوگ, جاتے جاتے آتے آتے کوئی بھی چکن سینٹر پہ جو نا جاتے جاتے دیکھ لیتے جاؤ, کبھی بھی بائلر مرغی ٹھہری بھی نہیں رہتی, بیٹھی بھی رہتی. بیٹھ جاؤ سکون سے, بیٹھ جاؤ بھائی, ٹینشن نہ کوئی, بیٹھ جاؤ سکون سے بیٹھو, سکون سے. اب وہ کھانے والے بھی کیا کر رہے ہیں, بیٹھو میاں بیٹھو, کہاں جاتے بیٹھو, 3 بجے تک چبوترا سیکھیں گے, بیٹھو کہاں جاتے بیٹھو. پھر آتے صاحب, آتے ڈنڈا لے کے چبوترا مشن بول کے, ہاں آتے نہیں آتے, ہاں صاحب آتے 3 بجے رات کو ڈنڈا, ایس آئی صاحب آتے, سرکل صاحب آتے, چبوترا مشن لے کے آتے. بیٹھو میاں بیٹھو, ارے رسوا میں 5 بجے لوگ ہے, بیٹھو میاں بیٹھو. اپن جیسا خون کھا رہے نا ویسا, 83 سال جیتے بول کے بھروسہ نہیں ہے, مگر آج کی رات میں اپن مانگ لیں گے, اللہ ہم کو 100 سال کی عمر دے تاکہ شب قدر پاتے رہے اور عبادت کرتے رہے. آمین بولو میرے بھائی. صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ 100 سال کی زندگی عطا کرے آپ کو, تاکہ اس کی اور عبادت کرتے رہے اور ریاضت کرتے رہے. خالی عمر میں برکت نہیں مانگنا, عبادت والی عمر میں برکت مانگنا. مولانا روم تڑپ کے بولے, زندگی آمد برائے بندگی, بے بندگی زندگی شرمندگی ہے, بے بندگی زندگی شرمندگی ہے, زندگی آمد برائے بندگی. ارے بھائی
जिंदगी आई बंदगी के लिए, अगर तुम्हारी जिंदगी में बंदगी नहीं है तो ये जिंदगी नहीं है, शर्मिंदगी है, बोल रहे हो ना। हाँ, तो 83 इयर्स बोलने के बराबर सवाब है। आज की रात में अगर कुछ बोलिए, आप बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, अभी मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, अगर आप बोल रहे तो कंटिन्यू कर दो, तो बात खत्म कर देना, ठीक है। तो अपनी बात कहाँ चले, जब क्या हुआ, आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे बार बार बोलने में, तो बीच में इतना खुलासा करना पड़ा। अब जो अपनी टॉपिक मेन जो चल रही थी वो कट हो गई, वो अब फिर मेरे को वहां जाना बोल तो गलियां रुक के पूरे वहां तक जाना पड़ा। अब आपको पूछा मैं कहाँ रुक गया था, बोल दो ऐसा कहाँ रुक गए थे, होता याद है तो शैतान करे रुका था, शायद वहीं रुका था। उन्हें इंसान को कहाँ चलाया, अपन गए जन्नत को, तो वहां से ला सकता तो अपने को जाने रोक नहीं सकता। तो क्या बोला मालूम, अल्लाह से, अल्लाह जिस इंसान के खातिर तूने मुझे अपने दर से दूर किया है, तेरी इज्जत को, ऐसा कसम खा के बोला कुरान मजीद में, आप बोले इज्जती का बोला, हाँ अभी इज्जती का बोला, तेरी इज्जत की कसम मैं इसकी पूरी औलाद को भटकाऊंगा, बोला। क्या बोला उन्हें, मैं इसकी पूरी औलाद को भटकाऊंगा, जितनी औलाद आई, औरतों को, मर्दों को, सबको भटकाऊंगा। और ऐसा भटकाऊंगा, ये शिर्क भी करेंगे, जिना भी करेंगे, जुआरी भी रहेंगे, अय्यारी भी रहेंगे, मक्कार भी रहेंगे, धोखेबाज रहेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, टेररिस्ट होंगे, गुंडे होंगे, नादान होंगे, नाफरमान होंगे, गद्दार होंगे, सब होंगे। ऐसा भटकाऊंगा इसकी औलाद को। अल्लाह ने कहा जा भटका ले, जो तेरा होगा वो मेरा नहीं होगा। अल्लाह ने क्या कहा, जो तेरा होगा वो मेरा नहीं होगा, और जो मेरा होगा वो तेरा नहीं होगा। मेरे मुखलिस बंदों को तू नहीं भटका सकेगा, जितनी कोशिश करना है कर ले। और एक बात सुनिए साहब, उन्हें जो बैठा हुआ है ना, गलत थिएटर के रास्ते पे नहीं बैठा हुआ है, ये बात सुन लो आप लोग। थिएटर को जो रास्ता जाता नहीं, या पब को जो रास्ता जाता नहीं, वहां नहीं बैठ के उन्हें या मस्जिद के रास्ते में बैठ के, समझ रहे नहीं समझ रहे, कहां बैठ के उन्हें, मस्जिद के रास्ते पे, थिएटर पे। क्योंकि थिएटर को जाने वाले ऑलरेडी उसको दोस्ता है, वो लोग पहले बोल दिया ना यहाँ जाना है, वो तो जा रहे, कंटिन्यू जा रहे वो लोग। पब को जाने वाले ऑलरेडी वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त है। एक बार बोल दिया पब को जाना है तो जाना। एक शराबी को बोल दिया अरे मियाँ ये देखिए कंपाउंड है, यहाँ आना ही आना है, यहाँ बार है तो आना ही आना। अब साहब डेली जाते। सिगरेट फूकने वाले को बोल दिए, उसमें जो ना नशा करके गांजा वगैरह डाल के मारना ही हो, तो उन्होंने सिगरेट मार रहे, हवा में जो ना धुआं उड़ा रहे, बाजू वाले को बोल रहे देख सिगरेट पी लेते भाई, टेंशन है धुआं में से चले जाते थे, बोल के बोल रहे। एक बार जो लाइन पे लगा दिया ना, उन्हें लाइन पे लगे हुए, तो उन्हें वहां बैठा हुआ नहीं है जी, उन्हें यहाँ बैठा हुआ है मस्जिद के रास्ते पर। उन्हें कुरान मजीद में बाकायदा आया है कि मैं सीधे रास्ते पर बैठूंगा और तेरे बंदों को भटकाते रहूंगा, भटकाते रहूंगा, भटकाते रहूंगा। तो क्या हुआ, इतना जो बैकग्राउंड में बनाया आप लोगों का, अब सुनिए, उन्हें हर एतबार से, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर एतबार से सता रहा, परेशान कर रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी शुरू करा, उम्मतों को शिर्क में मुब्तला करा, गुनाहों के दलदल में डाला। कई अंबिया किराम की उम्मतों को अज़ाब आया। किसने भटकाया, शैतान ने भटकाया। मूसा अलैहिस्सलाम तो बाहया थे, मगर उनकी कौम ने बछड़े को खुदा बना लिया सामरी की वजह से। किसने भटकाया, शैतान ने भटकाया। लोग लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में औरतों को छोड़कर मर्दों को यूज करने लगे। किसने भटकाया, शैतान ने भटकाया। कौम हाथ को जो अजाब आया, कौम समूद को अजाब आया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब, पत्थर मारने लगे, नाप तोल में कमी करने लगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के जमाने में, हजरत ईसा के जमाने में लोगों ने हजरत ईसा को अब्दुल्ला छोड़कर इब्नुल्लाह बना दिया। यहूदी गुनाह करते रहे, ईसाई गुनाह करते, हर दौर में अपने अपने गुनाहों का डंका बजाता रहा, हर दौर में करता रहा, सताता रहा लोगों को, शिर्क और कुफ्र की दुनिया में डालता रहा। इतने गुनाह करता रहा तो गुनाह करवाता रहा लोगों से। मगर जब बात आई उम्मत मुस्तफा की, सुनो जरा समझ के सुनिए, जब बात आई उम्मत मुस्तफा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आका के सदक़े में, आका के तुफैल में, अल्लाह ने इस उम्मत के लिए ऐसा बेहतरीन इंतजाम किया है, ऐसा बेहतरीन इंतजाम किया है मेरे महबूब। हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपका उम्मती मेरे करीब हो जाए, आपका उम्मती मेरे नजदीक हो जाए, ऐसा नजदीक हो जाए वो मुझे बोले या अल्लाह एक मर्तबा, मैं उसको 72 मर्तबा बोलूं लब्बैक या अब्दी। मेरे महबूब आपका उम्मती मेरे करीब हो जाए,
सवर जाए, निखर जाए, मगर ये करीब होने के लिए शैतान इसको भटकाएगा, इसको सताएगा, इसको तंग करेगा। 11 महीने तो सताते ही रहा, लेकिन मेरे महबूब आपके खातिर, आपके खातिर, आपके खातिर, आपकी उम्मत के लिए ऐसा इंतजाम करूंगा, इस मरदूत को, इस लाइन को, इस शैतान को मैं आपके खातिर, आपकी उम्मत के लिए 1 महीना बंद करूंगा, कैद खाने में डाल दूंगा। अब आपकी उम्मत मेरे करीब आएगी तो मैं उन पर रहमो करम की बारिश कर दूंगा। तो आपके खातिर उसको जेल में डाला गया है, बेल भी नहीं मिलती उसको, अभी अंदर है उन्हें, ठीक है, अभी अंदर है, उन्हें अंदर है बोल के मस्जिदा भर रहे ना जी, समझ रहे आप लोग, उन्हें अंदर है बोल के मस्जिदा भर रहे, उन्हें बाहर रहा तो बढ़ते थे, नहीं बढ़ते थे। तो अल्लाह ताला हमारी खातिर उसको अंदर डाला। इतना अजली दुश्मन है जी, इतना पुराना दुश्मन है, इतना पुराना एनिमी है, मगर अल्लाह ताला ने आपके खातिर डाला। मतलब यह है बाहर का दुश्मन कैद खाने में है। शैतान कौन सा दुश्मन है? बाहर का दुश्मन कैद खाने में, और एक वो दुश्मन होता जो हमारे अंदर का है। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे? 2 दुश्मन है इंसान के, बोलो 2 दुश्मन है इंसान के। एक दुश्मन वो जो बाहर का है जिसको शैतान बोलते हैं, अब उन्हें कहा है बोलो भाई कैद खाने में, तो 50% आप सेव हो गए, नहीं हो गए, तो और 50% कैसा सेव होना? दूसरा दुश्मन भी बंद होना। वो दूसरा दुश्मन क्या है? नफ्स है, नफ्स। मैं कौन हूं? मैं मस्जिद बनाया, मैं रोड डाला, मैं बिल्डिंग डाला, मैं जोना बोरिंग खुलाया, वो खबरस्तान को मैं बनाया, ये मस्जिद को मैं बनाया, वो बच्ची की शादी मैं करा, मैं आई एम जो बोलते ना, ये मैं नफ्स बोल रहा अपना। अब ये भी दुश्मन है अपना, इसको कैसे कमजोर करना? 50% तो आप सेव हो गए, और 50% सेव हो गए तो और अल्लाह के करीब हो जाए। तो अल्लाह ने क्या किया? मेरे बंदो, तुम्हारे नफ्स को कमजोर करने के लिए मैंने दूसरा ये इंतजाम किया कि तुम रोजा रखो। क्या रखो? रोजा रखो। क्या रखो? 2 दुश्मना देर हो गए, नहीं हो गए? अरे बोलो ना मेरे भाई, 2 दुश्मना देर हो गए। अब आपको अल्लाह से दूर करने के लिए कोई दुश्मन बचा हुआ है? नहीं है। तो अल्लाह के करीब होने का अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नहीं है? अच्छा मौका है, नहीं है? फायदा उठाना, नहीं उठाना? 25 दिन गुजर गए, नहीं गुजर गए? 4-5 दिन बाकी रह गए, नहीं रह गए? नेक्स्ट ईयर रमजान में अपन रहते बोल के मालूम है, रमजान हर साल आता, दरवाजे पर नोक करता आके, हेलो सुनो मैं रमजान हूं। उन्हें हर साल आता, 1400 साल से आ रहा, मगर डोर खोलने वाले हमेशा अलग अलग रहते। कभी दादा खोलते थे, कभी सकरदादा खोलते थे, कभी बाप खोल रहा था, कभी बेटा खोल रहा था, कभी पोतरा खोल रहा। डोर खोलने वाले चेंज होते हैं, मगर उन्हें तो बराबर हर साल आ रहा। मतलब ये है, ये साल आया, अपन वेलकम करे, नेक्स्ट ईयर का भरोसा है भाई साहब? नहीं है। तो क्या करना? गनीमत जानना। सांस जारी आ रही तो गनीमत जानना। मौका मिल गया ताक रातों की कदर करना, मौका मिल गया तरावी पढ़ लेना, मौका मिल गया इत्तिकाफ पे बैठ जाना, मौका मिल गया तिलावत कुरान कर लेना। जब आप शबे कद्र में ये ताक रातों में जाकर इबादत करेंगे तो फरिश्ते आपको देखेंगे। फरिश्ते क्या करते? आपके लिए दुश्मन को बंद, आपके लिए नफ्स कमजोर, आपके खातिर 1-2 नहीं, अनकाउंटेबल एंजल्स, फरिश्ते जिनकी गिनती अल्लाह उसके रसूल के अलावा कोई नहीं जानता, वो फरिश्ते जमीन पर आते हैं। कब आते हैं? ताक रातों में आते हैं। बोलिए कब आते? ताक रातों में आते हैं वो फरिश्ते। एक मरतबा आपको एक बात बोलूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुबारक एड़ी उठा के चल रहे थे। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप ऐसा एड़ी उठा के क्यों चल रहे, पैर पूरा क्यों नहीं रख रहे आपके कदम मुबारक? सुनिए आशिकों के लिए क्या जवाब है। मेरे आका ने कहा, मैं देख रहा हूं आसमान से इतने फरिश्ते जमीन पर आए हैं कि मुझे एड़ी टिकाने की जगह नहीं मिल रही है। एड़ी टिकाने की जगह नहीं मिल रही है, इतने फरिश्ते आए हैं। अभी भी फरिश्ते आपके बाजू बैठे हुए, काम क्या कर रहे हैं? अजी दुआ आप कर रहे हैं, आमीन बोलो ना बोल रहे? दुआ आप कर रहे हैं, आमीन बोलो ना बोल रहे? आपके जुर्मुत में, उनके जुर्मुत में हम बैठे हुए हैं। अब ये लोग रिटर्न जाते हैं, लोग सुबह फजर सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, फज्र के बाद ये अल्लाह की बारगाह में वापस जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, कहां से आ रहे? बोले खालिक़े कायनात चिंगलगुड़े से आ रहे, जामा मस्जिद से आ रहे। क्या कर रहे थे मेरे बंदे? तुझे याद कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? रो रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाता क्या वो लोग मेरे को देखे?
بولے نہیں دیکھے. پھر بھی یاد کر رہے تھے؟ بولے بہت یاد کر رہے تھے. مجھ سے کیا مانگ رہے؟ بولے مولا جنت مانگ رہے. کیا وہ لوگ جنت دیکھے؟ بولے نہیں دیکھے. اچھا کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ ڈر رہے تھے؟ بولے مولا دوزخ سے ڈر رہے تھے. وہ لوگ دوزخ دیکھے؟ نہیں دیکھے. اب میں یہ بات تو حدیث میں ہے، ایک بات اور میں اپنی طرف سے جو آپ کو سناتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسا بھی فرماتا ہوگا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوگا کہ فرشتوں تم لوگ جب آدم کو پیدا کرا تھا تو تم لوگ کیا بولے تھے؟ کیا بولے تھے فرشتے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ اس انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ خون خرابہ کرے گا، یہ ننگا ناچ کرے گا، اس کو کیوں پیدا کر رہا؟ بولے تھے تم لوگ؟ جی ہاں اللہ بولے تھے. ہاں اعتراض کرو. تو جب تم اعتراض کرے تھے اب تم خود آ کے بول رہے کہ وہ بندہ ہماری یاد میں رو رہا بول کے. بولو نا میرے بھائی، جب تم بولے تھے کیوں بنایا بول کے، اب وہی بندوں کے بارے میں تم جا کے چلکل گڑے میں دیکھ کے آ رہے وہ بندے ہمارے کو یاد کر کے رو رہے. اللہ 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 ذکر کر رہا، مجھے دیکھا ہی نہیں. یہ ذکر کرتے 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 بندہ وہ مقام پہ جاتا ہے زبان خاموش ہو جاتی ہے، دل بولنے لگتا ہے. دل بولنے لگتا ہے اللہ 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 اللہ. عادت ڈال دیا نا اس کو، دل بولنے لگتا ہے اللہ 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 اللہ. تو تم لوگ بولے تھے نا کیوں پیدا کر رہا؟ دیکھے نا. تو میں تم کو جب نہیں بولا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مطلب میں میرے بندوں میں میرے مخلصین بندوں کو پیدا کروں گا. ان مخلصین میں عبد القادر جیلانی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی اللہ نے پیدا کیا، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ یہ جانتا تھا جو فرشتے نہیں جانتے تھے. تو ٹھیک ہے یہ تو الگ بات ہے. پھر اچھا دیکھو فرشتوں، وہ جو بندہ ہے نا جو رو رہا تھا، اگر انہیں باہر نکلا تو ایک طرف چوری، ایک طرف مکاری، ایک طرف عیاری، ایک طرف جھوٹ، ایک طرف گھر کا ٹینشن، ایک طرف باہر کا ٹینشن، بزنس کا ٹینشن، بچوں کا ٹینشن، بیوی کا ٹینشن، ان کا ٹینشن، ان کا ٹینشن، ہزاروں ٹینشنوں میں ہے نہیں ہے میرا بندہ. بولے جی مالک ہے. اور سب سے بڑا ٹینشن کیا ہے؟ ادھر دیکھا تو شرک کے اڈے ہیں، ادھر بھی دیکھا تو شرک کے اڈے، بڑے بڑے ٹیمپو نہ بنے ہوئے ہیں نا بھائی، ادھر بھی شرک ہے ادھر بھی شرک ہے. اتنے گناہوں کے دلدل کے بیچ میں رہ کر وہ مجھے رحمان اور رحیم بول کے یاد کر رہا. مجھے رحمان تواب رحیم بول کے مجھے یاد کر رہا وہ گناہوں کے دلدل میں. کیا تم لوگ گناہ کر سکتے؟ فرشتوں کو پوچھیں گے اللہ. تو بولے فرشتے گناہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. شادی کر سکتے؟ جھوٹ بول سکتے؟ ہاں اور کچھ کر سکتے؟ وہ لوگ ان کا کام کیا ہے؟ خالی عبادت کرنا. تو دیکھو تم لوگ گناہ نہیں کر سکتے، صرف عبادت کر سکتے. تو تم لوگ کی عبادت اپنی جگہ، میرا بندہ گناہوں کی دنیا میں رہ کر میرا بن کے رہا. جھوٹ چھوڑا، عیاری چھوڑا، عیاشی چھوڑا، مکاری چھوڑا، بےہودگی چھوڑا، سب چھوڑ کر میرا بن کے رہا. تو سنو اس کا ایک سجدہ تمہارے سجدوں پہ بھاری کرتا ہوں، اس کا ایک سجدہ تمہارے سجدوں پہ بھاری کرتا ہوں. ایسا بندہ ہے، ایسا سجدہ ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہے گا اچھا تو سنو، پھر تم لوگ جب واپس آئے ہیں وہاں سے میرے بندوں کو عبادت میں دیکھ کر آئے تو سنو، تم وہ بندے ہو کر اپنی بندگی کر رہے ہیں، میں بھی تو رب ہوں وہ لوگوں کا. وہ لوگ ان کی طاقت کے مطابق کر رہے ہیں عبادت، میں بھی رب ہوں، میں اپنی شان کے مطابق اعلان کرتا ہوں. تم گواہ رہنا جتنے لوگ مجھے آج کی رات یاد کر رہے تھے میں نے سارے کے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے کے گناہوں کو بخش دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے. تو میرے بھائی کتنی امپورٹنٹ ہے رات میں. فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر بیٹھ کر جا رہے ہیں. تو ایسی مقدس رات کو مس نہیں کرنا چاہیے. شیطان بند ہے، نفس کمزور ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نکھارنا چاہتا ہے. جی مچھی گھر لا کے کیا کرتے؟ پہلے دھوتے نا، اب دیکھنے میں کیسا دکھتا، اس کو رگڑ رہے بول کے، خراب کر رہے بول کے دکھتا، مگر خراب کر رہے صاف کر رہے. کیا کر رہے؟ صاف کر رہے. اسی طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی بھوک میں آپ کو آگ میں ڈال کر بھٹی میں سونا ڈالتے گرم کرنے، لوہا ڈالتے بھٹی میں، کئی کو ڈالتے پگھلانے کے لیے، زنگ نکالنے کے لیے ڈالتے. پھر وہاں سے لوہے کو نکال کے اس کو مار کے تلوار بناتے، چاقو بناتے، یہ وہ گیٹا اونٹا بناتے تو زنگ نکالنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزوں کی بھٹی میں ڈال کر آپ کے گناہوں کو جلا رہا ہے، آپ کے گناہوں کو جلا رہا ہے. روزے آپ کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں، بندہ نکل جاتا ہے. ورنہ ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟
ہمارے کھانے پینے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ ارے ذرا سوچو تو صحیح. ہم ذرا ایک مرتبہ کبھی بھوکے سوتے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں. یہ بات سنتے نا ہم کئی بار پریکٹیکل بھی گھر میں دیکھتے. بیٹا بھوکا سو رہا, باپ کو نیند نہ لگ رہی. بیٹا بھوکا سو رہا, ماں کو نیند نہ لگ رہی. کیا بات ہے؟ کا پیٹ اس کا خالی ہے, سینہ اس کا مچل رہا ہے. کیوں؟ محبت ہے. کیا ہے؟ محبت ہے. تو ایک محبت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے. وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کو 12 گھنٹے کیوں بھوکا رکھ رہا ہے؟ کچھ تو بات ہے نا صاحب. ارے بولو جی, کچھ تو بات ہے نا بھوکا رکھنے میں. کیا خیال ہے؟ کچھ تو بات ہے بھوکا رکھنے میں. 12 گھنٹے صبح 5:30 سے شام 6:30 تک بھوکا, 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا 12-13 گھنٹے آپ کو بھوکا رکھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ تو بات ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کہتا بندے میں تجھے نکھار کے کندن بنانا چاہتا ہوں. تو اس میں رمضان میں کندن بن جا, پاکیزہ لعلکم تتقون, طیب بن جا, طاہر بن جا. تو ایسا بن جا کہ لوگ تیرا چہرہ دیکھے تو کلمہ پڑھنے لگتا ہے, لوگ تیری عادتیں دیکھے تو اسلام کی محبت پیدا ہو جائے. حسن اخلاق سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. ایسا ہو جا, میں تجھے ایسا بنانا چاہتا ہوں. اور بنانے کے لیے بننے کے لیے جو تیری پریشانیاں تھے شیطان کی, نفس کی, میں نے ساروں کو رستے سے ہٹا دیا. اب اگر تو اس کے باوجود بھی میرے قریب نہیں آئے گا, اپنی نادانیوں میں گزارے گا. کرنے والے کرتے. اب نفس جو ہے نا جتنا کمزور ہونا ہوا, مگر اور بھی تھوڑا جو دیکھو نفس جلدی مرتا نہیں تھی. ایک بات یاد رکھ لو آپ کو, کہ نفس جلدی مرتا نہیں. اس کو مارنا بول دو, بچوں کا کھیل ہے, سمجھ رہے آپ, انہیں مرتا ہی نہیں. کیسا بولو آپ کو. جنید حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, انہوں نفس کو دن میں 70 مرتبہ مارتے تھے. ایک مرتبہ اپنے نفس کو پوچھے, اپنے آپ سے بات کرتے, سیلف ٹاکنگ بولتے اس کو, اپن نہیں کرتے, یہ بزرگاں کرتے تھے. ہاں, سیلف ٹاکنگ مطلب یہ ہے, انہیں پوچھ رہا کھانا, بریانی پوچھ رہا, اچھا بریانی ہونا 3 دن تک نہیں کھاتا ہو, پوچھ رہا نا تو دل کمزور کرنا. نہیں پوچھ رہا سچ دھج کے نا, ایسا سجنا دھجنا دو. نفس کو مارتے تھے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. تو ایک مرتبہ اس کو پلٹ کے کیا پوچھے, ارے میں تیرے کو اتنا مار رہا ہوں پھر بھی کیسا زندہ رہ رہا ہے بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا. انہیں زندہ ہی تھا, تھوڑا کمزور ہو گیا تھا مگر زندہ تھا. بایزید بستامی پوچھے کیسا زندہ ہے, تو بولے حضرت آپ مسجد سے نکل کے عبادت کر کے گھر جاتے رہتے نہیں, لوگاں دیکھ کے بولتے ہیں یہ دیکھو بایزید بستامی جا رہے ہیں, تو بس مجھے کھانا مل جاتا, مجھے زبانی آ جاتی. تعریف ہو رہی نا, تعریف صرف زبان میں ہوتا جی بولو میرے بھائی. اگر تعریف کرا میں آپ کی تو ہاں, ارے بھائی کا معاملہ بڑا ہے, بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہیں, بول تو کیا کرتے ذرا کالر سیدھا کر لیتے, ٹیڑھا بن کے بیٹھے ہوتے اٹھ کے ذرا کپڑے سیدھا کر لیتے. ارے کیا ہے, بچوں کا کھیل ہے بھائی, ان سے ملا ذرا نفس ہو جاتا, ٹیڑھے بن کے بیٹھے اٹھ کے بیٹھ جاتے, لگڑے دیتے اٹھ کے بیٹھ جاتے. تعریف کر رہے نا, بھائی کا معاملہ بڑا ہے, ارے کیا 3 بجے رات کو فون کر دو, سی ایم فون اٹھا لیتا وہی خوش خوش ہو جاتا. انہوں نے بلایا تو سی ایم آتا, سی ایم بھی ہے. تعریف ہے, تعریف کی جملہ. یہ زمانے میں بولا تو بیوی کی آتی, سی ایم کا آتا, ہاں بولنے تعریف کا جملہ بول دیتے. تو نفس ہے وہ چیز, ہاں جلدی نہیں مرتا. آپ لاکھوں کروڑوں روپے کی بات بول رہا ہوں, فری میں سن لے کے چاہیے. یہ کون بولے معلوم, غالباً جنید بغدادی بولے. اس سے پہلے بھی بولا ہوں گا آپ کو, جنید بغدادی بولے بات یہ. کیا بولے سنو, نفس کو کسی پہاڑ کو ناخن سے کرید کر سرما بنانا آسان ہے. اچھا سنو صاحب, کسی پہاڑ کو ناخن سے کرید کر سرما بنانا آسان ہے. کیا یہ آسان کام ہے؟ میں آپ کو روڈ پہ سے چھوٹا پتھر لا کے دے کے جاتا ہوں, نیکسٹ ایئر پھر یہ طاقت کو آتا ہوں, آپ کا کام کیا ہے, وہ پتھر کو لے کے ناخن سے کرید کے نیکسٹ ایئر تک سرما بنانا ہے. پاسبل ہے؟ بولو بھائی. اور 10 سال دیتا ہوں میں, پاسبل ہے. ناخن سے, مگر کچھ بھی چیز نہیں کرنا, ناخن سے کریدنا ہے, اس کو کرید کے پاؤڈر بنانا ہے, پاؤڈر سرما جو آنکھوں میں لگا. 10 سال کا ٹائم دیتا ہوں, اتنا پتھر 100 کلو کا پتھر دے کے جاؤ. پاسبل ہے کیا بولو؟ مگر جنید بغدادی بول رہے پاسبل ہے. نفس کو پہاڑ کو کرید کر پاؤڈر بنانا میری نظر میں آسان ہے, بٹ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اس سے بڑا مشکل کام ہے. بولو, سمجھ رہے بات؟
اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اس سے بڑا مشکل کام ہے. وہ پہاڑ کو کریت کے پاؤڈر بنانا آسان ہے بول رہے انہوں, مطلب وہ ہو جاتا کام 10 نہیں 50 سال کے بعد ہوتا ہوں گا, مگر ہوتا تو صحیح نا, ایک نہ ایک دن تو ہو جاتا, لگے تو ہو جاتا. مگر بول رہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اس سے بڑا مشکل کام ہے. تو ہم رمضان میں ہمارے بچے اللہ کی عطا سے, رمضان میں ہمارے بزرگوں کی محنت سے لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں, مگر کچھ نادان لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں بازاروں کو نئے نئے نام دے کر, ایکسپو کے نامہ دے کر, یہ کر اپنی دکان چمکانے, اپنا پیسہ جمانے, بڑی بڑی چمک دمک کے جو نا بڑے بڑے کے عورتوں کا مردوں کا اخلاق, بیٹھ کے سگریٹاں پی رہے, بیٹھ کے بے حیائی کر رہے, بیٹھ کے باتاں کر رہے, نخابہ نکال رہے, ہنسی مذاق ہو رہا, پورا رمضان طاق راتوں میں چل رہا ہے. ارے طاق راتوں میں تو مسجدیں بھری نہیں رہنا چاہیے, مگر طاق راتوں میں مارکیٹاں بھرے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو چمکانا اپنی دکان, جانے والوں کو خل نہیں ہے. ارے آج طاق رات ہے جی, آج لیلۃ القدر ہے جی, آج 83 سال ایک رات میں اللہ مرج کر دیا جی. ایک رات میں جا کے اللہ کے حضور سجدہ ٹیکوں گا تو 83 سال سجدہ ٹیکنے کا ثواب ملے گا. 1 روپیہ خیرات کروں گا 83 سال خیرات کرنے کا جو نا ثواب ملے گا. ایک قرآن کی تلاوت کروں گا, ایک پارا ایک پیج پڑھوں گا, 83 سال پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہاں کے ایکسپو میں بیٹھ کے کیا کروں؟ کم سے کم انسان تو سوچنا, انہیں بلانے والا بلاتا, اس کا کاروبار ہے, لائٹا لگاتا, چمک دمک لگاتا, اگر اچھا ہو نا فوکس لگاتا, کلر کے لٹا لگا کے دیوانہ بناتا, اس کو پیسے مل رہے. آپ کا کیا جا رہا؟ آپ کا ایمان جا رہا, آپ کا گولڈن یہ جو ٹائم ہے نا, یہ ٹائم جا رہا, یہ جو وقت ہے یہ وقت لے جا رہا. نیکسٹ ایئر پھر لگاتا انہیں نے تو اس کے بچے لگاتے, تم رہتے نیکسٹ ایئر جی, انہیں نہیں تو اس کی کمپنی لگاتی, اس کو پیسہ مل رہا, لگاتا انہیں کچھ بھی کر کے, مگر تم رہتے نیکسٹ ایئر نہیں رہتے. میرے بھائی دیکھیے, اگر باہر شاپنگ کو جانا چاہتے تو جائیے, میں شاپنگ کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں, مگر ایک لمیٹڈ ٹائم میں گئے, لمیٹڈ ٹائم میں آگے وہ الگ بات ہے. وہاں بیٹھ کے نئے نئے تماشے, رمضان کے مہینے کی کوئی قدر و قیمت نہیں, طاق راتوں کی قدر و قیمت نہیں. حد اتنا ہو گیا, لوگوں کا نفس ابھی مرا نہیں ہے, نفس آسان سے مرتا نہیں ہے, مارنا پڑتا ہے, اس کے اوپر محنت کرنا پڑتا ہے جی. محنت کرے تو نفس سدھرتا, نہیں تو نہیں سدھرتا. میرے بھائی رمضان کے مہینے میں بھی مسلمانوں کے 2 مرڈر ہوئے. کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں بھی 2 مرڈر ہوئے مسلمانوں کے. پیپر اٹھا کے پڑھیے آپ. یہ کون سا مہینہ ہے صاحب؟ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں روزے دار کو دسترخوان میں بٹھائیے, 6:15-20 میں کچھ روزہ ختم ہو رہا نا, 6:31 کو کچھ روزہ ختم ہو رہا نا, 6:25 جان تو 25 زیادہ ہی بول رہا ہوں میں, 31 کو اگر روزہ ختم ہو رہا کسی بھی روزے دار کو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, 6:31 کو روزہ ختم ہو رہا, آپ اس کو 6:29 بفور 2 منٹس پہلے اس کو کھجور دے دو, کھا لو. بول کھاتا ہوں, کتنی بھی زبردستی کر لو, ارے کھا رہے بھائی, کھا 2 منٹ کے لیے کیا کمانے کرتے, پر بہت کام کرتے, مگر 2 منٹ کھاتا. آپ پوری مسجد لے جا کے بھی اس کے پیچھے اس کی گردن پہ بیٹھ کے کھا رہے وہ تو بھی نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ 12 گھنٹے کا روزہ خراب ہو جاتا, ایک بات ہے. دوسری بات ہے خوف خدا میں نہیں کھاتا, اور روزہ خراب نہیں ہونا بول کے نہیں کھاتا. تو وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں, 2 منٹ پہلے روزہ جو نا ختم کر کے روزہ خراب نہیں کرنا چاہ رہا, تو کسی کا گلا کاٹ کے کسی کے گھر کو ماتم کیسا کر دیا رے بھائی؟ سمجھ رہے بات نہیں سمجھ رہے؟ کسی کا گلا کاٹ کے کسی کے گھر کو ماتم کیسا کر دیا؟ کسی کے ماں باپ کا گھر کیوں اجاڑ دیا؟ کسی عورت کو بیوہ کیوں بنا دیا؟ کسی کے بچوں کو یتیم کیوں کر دیا؟ 2 منٹ پہلے کھجور نہیں کھایا تھا نا, تو یہ کیسا کر دیا پھر؟ مطلب نفس ہے ابھی بھی, ہاں اس کو کمزور کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں مرڈر ہوتا, یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے؟ عام دنوں میں ہی مرڈر کرنا جرم ہے, حرام ہے. رمضان کے مہینے میں بدرجہ اولا حرام ہے. رمضان عبادت کا مہینہ, معلوم ہے آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ جب روزے میں کیا معلوم ہے آپ کو؟ معلوم کیا ہے؟ آپ رمضان کے مہینے میں گھر میں مسجد میں سوتے ہوئے سو رہے تھے, آپ دوپہر میں 2 بجے زبان کانٹا بنی ہوئی ہے, حلق سکا ہوا ہے, طبیعت نڈال ہو گئی ہے, ٹیمپریچر 44-49 ہے دودھ کا, آپ مسجد میں سو رہے ہیں. اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے, ادھر آؤ, جاؤ وہ مسجد میں میرا بندہ نڈال ہو کے سو رہا ہے. وہ تو سو رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا ہے, مگر سنو, وہ جتنی مرتبہ سانس لے رہا, جتنی مرتبہ سانس چھوڑ رہا,
ہر سانس کے بدلے نیکیاں لکھتے چلے جاؤ, ہر سانس کے بدلے نیکیاں لکھو. کہا مولا کیوں, عبادت تو نہیں کر رہا, سو رہا نا. ارے سو رہا بھوک میں ہے, سو رہا میری رضا کے خاطر بھوکا ہے, لہذا اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جائے. سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے جو روزہ رہنا, ایک ایک سیکنڈ یہ اسٹیٹس ہے آپ کا, یہ مقام ہے آپ کا. میرے آقا نے کیا کہا, کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرے تو اس کو بولو انی صائم, او بھائی میں معمولی آدمی نہیں ہوں, میں روزے دار ہوں, میں روزے دار لڑتا نہیں ہوں, ایسا بولو. یہ آپ کا پروٹوکول ہے, یہ آپ کا اسٹیٹس ہے, یہ بات ہونا چاہیے. مگر رمضان کے مہینے میں مرڈر ہو رہا, رمضان کے مہینے میں بے حیائی ہو رہی, وہ امت لٹ رہی غزہ میں, وہ امت لٹ رہی فلسطین میں, وہاں دشمن پورا کمر کس کر کے مسلمانوں پر کے ملکوں پر راکٹیں ڈال رہا, اور یہاں بھائی صاحب بیٹھ کے جو نا انجوائمنٹ کر رہے. ان کے روزے کیسے گزر رہے, ان کی سحریاں کیسے گزر رہے, ان کی عبادتیں کیسی ہو رہی. ہم کو یہاں افطار پارٹیوں میں مزے مزے کے کھانے کو مل رہے. درد تو رکھنا چاہیے کم سے کم, جا کے مدد نہیں کر سکتے ان کے اپن, یہ پاسبل نہیں ہے, تو کم سے کم درد تو رکھنا چاہیے, احساس تو رکھنا چاہیے. مگر نہیں ہے احساس, احساس مر گیا. اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے رمضان آپ کے پاس آیا ہے. یہ 30 ڈیز کا پری پلان ایک جو ہے نا کورس ہے, اس کورس کو اچھا عمل کرو. لاکھوں روپے ڈال کے کورس کرتے, سعودی دبئی کو نوکری کو جاتے, صرف سیفٹی آفیسر کی جو نا جاب ہے, یہ 70,000 کا کورس ہے. 17 منٹ بھی ویسٹ نہیں کرتا 70,000 بنا بول کے, کیونکہ آگے چل کے کمانا ہے سعودی کو جا کے. سیفٹی آفیسر کی جاب ملنے والی ہے, تو اللہ تعالیٰ 30 ڈیز کا کورس دیا. بندے یہ کورس کر لے, 30 دن تو میرا ہو جا, 11 مہینے میں تیرا ہو جاتا ہوں. 1 مہینہ تو میرا ہو جا, 11 مہینے میں تیرا ہو جاتا ہوں. پھر تو جو چاہے گا وہی ہوگا. ایک بزرگ کیا بولتے تھے معلوم ہے, تو چاہتا وہ ہے, تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے. سنیے اچھا, تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے, مگر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں, پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں, پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا, خدا خود بندے سے پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا, بتا بندے تیری رضا کیا, بتا کیا چاہتا ہے. تو جو چاہے گا وہ ہوگا. انسان کے اندر وہ طاقت ہے, اللہ ہم کو ویسا بنانا چاہتا, ویسا نکھارنا چاہتا ہے, مگر ہم اس اتنے اچھے موقع کو جو نا گما رہے ہیں, ویسٹ کر رہے ہیں. بیسٹ آف ٹائم. چلو آپ کو اور ایک بھی جو نا موقع دیا گیا, لاسٹ 10 ڈیز اعتکاف, بائیکاٹ, سوشل بائیکاٹ, ریلیشن شپ بائیکاٹ, ساری چیزوں سے بائیکاٹ, دنیا سے قطع تعلق, میں اور اللہ, میں اور اللہ, تاکہ بندہ جو نا اللہ سے جڑ جائے. اب آ کے اعتکاف میں بیٹھ کے, اعتکاف میں صرف اللہ اللہ بولنا ہے, اللہ 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 اللہ, عبادت کرنا ہے, تلاوت کرنا, پہلی صف میں نماز پڑھنا ہے, تراویح پوری پڑھنا ہے. مگر ان حالات میں بھی دیکھو دشمن ایسا جال بچھایا جی, پری پلان گیم کے تحت ایسا جال بچھایا. بندہ آ رہا اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ کے قریب ہونے, مگر بندے کو کے اوپر ایسے دنیا داروں نے جال بچھایا. 11 مہینے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھائی صاحب, اور انسٹاگرام چل رہا, فیس بک چل رہا, ٹاکنگ چیٹنگ سب چل رہی ہے. پھر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. حد یہ ہو گئی, میں تو نہیں دیکھا مگر میں بھی جو ہے نا ایک صاحب کے فون میں دیکھا, میں ایک صاحب نماز تراویح پڑھ رہے تو کرکٹ ایسا بیچ میں کوئی کرکٹ چل رہا تھا جناب, بہت بڑا کرکٹ, نماز تراویح پڑھ رہے, فون ایسا رکھ کے کرکٹ دیکھ رہا تھا. تراویح میں کرکٹ دیکھ رہے بھائی صاحب. اور کچھ لوگوں کو میں ایسا دیکھا تراویح میں, یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا, اب جو بول رہا ہوں اپنی آنکھوں دیکھو, وہ 10 دن پاروں کی تراویح شروع کے 10 دن جو چل رہا تھا نا, اس میں دیکھا میں ایک صاحب جو ہے نا تراویح پڑھ رہے, ایسا السلام علیکم, اگر حافظ بولے السلام علیکم السلام علیکم, ایسا سلام پورا پھیر رہے بھی نہیں, یوں کرتے ایسا جیب میں سے فون نکال کے, کتنے مارا, کون مارا, کون ہو گیا. اتنا جوش جنون نے 11 مہینے جو پریکٹس کرائی نا دنیا, 11 مہینے جو جال بچھائی نا سوشل میڈیا کی دنیا, تو بندہ رمضان کے مہینے میں بھی جو نا اگر سدھرنا چاہ رہا تو سدھرنے نہیں دے رہے. تو لہذا کیا کرنا, اپن بھی زدم زدی پہ آ کے کام کرنا. زدم سے گھر میں نہیں بولتے ہیں, بڑے بڑے بات سوالانہ اٹھا کے نہیں بولتے, میں ٹھان لیا تو کر کے رہتا ہوں, میں چاہا تو ہو جاتا, میں چت بولا تو چت, پٹ بولا تو پٹ, میں ہونا بولے تو ہونا, نہیں ہونا بولے تو نہیں ہونا. یہ بھی بولو, یہ 10 دن میں اللہ کا ہو کے رہوں گا, سوشل میڈیا یوز نہیں کروں گا,
अल्लाह की इबादत करूंगा, मगर एतेकाफ में बैठते बच्चों को भी मैं चैटिंग करते हुए देखा, टॉकिंग करते हुए देखा। किस बात का एतेकाफ कर रहे मेरे भाई? किसको धोखा दे रहे मेरे भाई? घर वालों को बोल के आ गए, घर वाले खुशी में तो बच्चा गया एतेकाफ में मस्जिद में बैठने के लिए, जामा मस्जिद में बैठा हुआ, मगर यहाँ भाई साहब जो ना टॉकिंग में चैटिंग में बैठे हुए। कौन सा एतेकाफ चल रहा है? इसको एतेकाफ नहीं बोलते। एतेकाफ में जो बंदा बैठता है 2 उम्रे 2 हज का सवाब मिलता है उसको। कितने? 2 उम्रे 2 हज का सवाब मिलता है जो लोग एतेकाफ में बैठते हैं। अरे इतने सवाब तो भर भर के झोलियां भर भर के दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं। नफिल नमाज का सवाब फर्ज नमाज के बराबर कर दिया गया, और फर्ज नमाज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया गया। और क्या चाहिए? इतनी सहूलतें देने के बाद, इतनी आपको ऑफर्स देने के बाद हम सबको, मुझे और आपको, अगर फिर भी हम अल्लाह रसूल के करीब नहीं हो रहे, तो वो आखिरी जुमला बोलकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं कि मिंबर रसूल है, मस्जिद नबवी है। आका ने एक कदम मिंबर शरीफ पर रखा, आमीन कहा, दूसरा रखा, आमीन कहा, तीसरा रखा, आमीन कहा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या बात है, बगैर किसी वजह के आप आमीन फरमा रहे? बोले बगैर किसी बात के आमीन नहीं बोल रहा हूँ, वजह है। क्या वजह है? जिब्राइल मेरे पास आए, वो बोल रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाता है, उनकी कदर नहीं करता। क्या बोल रहे हैं? बर्बादी, बोलो मेरे भाई। बर्बादी है उस शख्स के लिए जिसके माँ बाप बूढ़े हो और उनकी कदर ना करे। बर्बादी है और बर्बादी। कमा तुदीन तुदान। आज जैसा बूढ़े माँ बाप के साथ कर रहा ना मेरे भाई, कल तो बूढ़ा होगा, तेरे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। हाँ, आज जैसा ओल्ड एज होम में ले जाके रख के आया ना बीवी की मोहब्बत में, माँ को ले जाके, कल भी तेरे लिए ओल्ड एज सजा हुआ है। तेरी लोहे की बॉडी नहीं है, ब्रांडेड पूरी जिंदगी करा, तू भी मरने वाला है, बगैर ब्रांड का कफन पहन के जाने वाला है। जो बूढ़े माँ बाप को पाए उनकी कदर ना करे, बर्बादी है। फर्स्ट वाला आमीन, आगे पीछे हो सकता है। सेकंड, मेरा सुनना आपने सेकंड भी कहा हाँ, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद ना पढ़े। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अब सुनिए, 5 दिन बाकी है। जब कभी भी दिलो दिमाग में नादानी का ख्याल आ रहा, जो कुछ नफ्स बचा कुचा है उसके भटकावे का ख्याल आ रहा, ये वाली जो बात बोल रहा हूं ना, उसको बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट एंड रिपीट दिमाग में घुमाते रहो, तो इंशाअल्लाह जो है ना उसके बहकावे में, नफ्स के बहकावे में रहेंगे। क्या बोले मालूम है आका? बर्बादी है उस शख्स के लिए, हलाकत है उस शख्स के लिए जो रमजान का महीना पाए और उसकी कदर ना करे। रमजान का महीना पाए और उसकी कदर ना करे, बर्बादी है। मीन्स आप ये 1 महीने को मिसयूज करें, इस 1 महीने को आप मिस कर दिए तो मतलब 11 महीने जिंदगी टालमटोल होने वाली है। अगर 11 महीने की खुशी चाहते हैं तो ये 1 महीना अल्लाह के हो जाओ। और माशाल्लाह अभी जो ना कमेटी वाले हजरात बता रहे थे कि मस्जिद में तहज्जुद में जो ना कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। मेरे आका क्या फरमाते हैं? हदीस कुदसी है, अल्लाह का इरशाद है, जो बंदा तहज्जुद पढ़े और मुझसे दुआ मांगे, मैं रब होकर मुझे हया आती है कि उसके दामन को ना भरूं। देता है। अरे हम तो माहिल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं है, हम तो देने तैयार है, कोई झोली फैलाने वाला नहीं है, हम तो झोली भरने तैयार है, वो देने तैयार है। वो अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर आता, ये टाइम पे, लास्ट टाइम पे 3-4 बजे के टाइम पे अपनी शान के मुताबिक आता और सदा लगाता है। कोई बंदा जो मुझसे रिस्क मांगे मैं उसको रिस्क अता कर दूं, जो मुझसे उम्र दराजी की दुआ मांगे मैं अता कर दूं। सब बातें मैं आपको कई चीजें बीच में स्किप करके बोलकर जा रहा हूं। बस आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि चंद दिन बाकी है रमजान खत्म होने के लिए, इस मौके को गनीमत जाने और जो है ना कसरत से तिलावत करें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, लोगों से ज्यादा जो ना मेल मिलाप मत रखें, चुप रहें, बेकारी के इश्यूज को ना छेड़े, मस्जिदों में झगड़े उड़े ना करें, इफ्तार पार्टियों में बदनस्बी ना करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फरमाए? जो कौ करते रहते तो खाली खाली बैठ के रोजे में भी बेकारी की बातें करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फरमाए? बेकार बातों के लिए मुंह खोलना चांदी है तो मुंह बंद कर लेना सोना है। बोले क्या बोले जी? बेकार बातों के लिए मुंह खोलना चांदी है तो मुंह बंद कर लेना सोना है। सोना महंगा है, चांदी महंगी है। अब तो दवा के रेट बढ़ा हुआ है शायद ना, 170 चल रहा है शायद। तो महंगी चीज हो ना, सस्ती चीज हो ना। बेकार चीजों के लिए, बेकार बातों के लिए मुंह खोलना चांदी है तो मुंह बंद कर लेना सोना है। तो सोने वाला काम करिए, चांदी वाला काम मत करिए। बस और बातें इंशाल्लाह थी आपको बोलने की, जिंदगी ने वफा किया तो फिर कभी मुलाकात होगी।
پھر بولیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تاخرات میں ہم کو خوب جاگ کر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور میرے مولا مسجد ہادہ کی مجلس انتظامی کمیٹی اور خطیب صاحب، امام صاحب، نائب امام صاحب، مودع صاحب اور اہلیان محلہ، مصلیان مسجد، ہمارے بزرگ، بچے، جوان، سب کی اللہ عمر میں برکت عطا فرما، ہر ایک کی جائز تمنا کو پوری فرما، ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ دشمنان اسلام پر میرے مولا اور اسلامی ممالک پر ظلم و زیادتی کر رہے میرے مولا، تو دشمنوں کو زیر فرما. جو ہمارے ملک میرے مولا ان سے اس تعلق سے میرے مولا لڑ رہے ہیں اور ہمت جٹا رہے ہیں میرے مولا، ان کے بازوؤں میں حیدری قوت عطا فرما. اے میرے مولا مسجد اقصی کو دوبارہ مکمل مسلمانوں کے قبضے میں عطا فرما. ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. لی خمسۃ نطفی بہا حر البباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے. کربلا رب شہید کربلا کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب